ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں عاشق رسول چینل اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کہ اللہ نے یزیدیوں کو عذاب دیا کہ جس سے ہم حیرت و تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور ہمارا ایمان ہمارا حوصلہ مضبوط ہوتا ہے کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ کس قدر دنیا میں سزائیں دیتا ہے۔ چن چن کر کے اللہ تعالیٰ نے سزائیں دیں اور عذاب میں ان کو مبتلا کیا، مسلط کیا۔ رفیقان ملت اسلامیہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ چیچک کا مرض پھیلا تو اس مرض میں 1500 قاتلین امام حسین 1500 قاتلین امام حسین اس مرض میں، چیچک کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے اور سب کے سب کالے پڑ گئے تھے، سب کے سب ختم ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے کسی کا چہرہ مسخ کر دیا گیا، کسی کو سور بنا دیا گیا، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کا چہرہ کالا کر دیا گیا، اور اس کے بعد مختار بادشاہ بنا تھا، اس نے چن چن کر مارا۔ یہ تو دنیا میں سزا تھی، یہ تو دنیا میں سزا تھی۔ اللہ ظالم کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، یہ بات بھی آپ یاد رکھیں۔ اور جو گناہ ہوتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے، ان کی سزا آخرت میں دے گا، لیکن جو ظالم ہوتا ہے اسے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اس لیے کسی پر ظلم کرنے سے باز آ جائیں، کسی پر ظلم ہرگز نہ کریں، اللہ ظالم کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو سور بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو کتا بنا دیا، چن چن کر کے ان یزیدیوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا تھا، اے نبی، میں نے یحییٰ علیہ السلام کے بدلے میں 70,000 کو مارا۔ وہ نبی تھے اللہ کے، ان کو ناحق قتل کیا گیا تھا تو اللہ ناراض ہوا تھا اور نبی کے قاتلین کو 70,000 کو اللہ نے مارا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، تمہارے نواسے کو جنہوں نے ظالموں نے قتل کیا اس کے بدلے میں ہم 70,000 اور 70,000 یعنی کہ 1,40,000 کو ماریں گے، 1,40,000 کو ماریں گے۔ کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میدان کربلا میں تو صرف 22,000 کا لشکر امام کے مقابلے میں آیا تھا، 22,000 لوگ آئے تھے امام کو قتل کرنے کے لیے، اللہ 1,40,000 کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ تو وجہ یہ تھی، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ 40,000 کا لشکر جرار تو امام علی مقام کے مقابلے میں آیا تھا، اس کے علاوہ بہت سے کوفہ میں تھے جو یہ تمنا کرتے تھے، یہ آرزو کرتے تھے کہ ہم بھی حسین کے مقابلے میں جاتے، ہم بھی حسین کو قتل کرتے اور کچھ ہمیں بھی درہم و دینار ملتے، کچھ ہمیں بھی روپیہ پیسہ ملتا۔ وہ روپیوں کی لالچ میں اور درہم و دینار حکومت کے لالچ میں امام سے لڑنے گئے تھے میدان کربلا میں۔ تو کچھ تمنا رکھتے تھے، کچھ آرزو رکھتے تھے اور کچھ خوش ہوتے تھے کہ امام صحیح قتل کر دیے گئے۔ تو جو بھی امام علی مقام کے قتل سے خوش تھا یا آرزو رکھتا تھا اور وہ زمین کربلا میں نہیں پہنچ پایا، اس کو بھی اللہ نے قتل کر دیا، اس کو بھی اللہ نے سزا دے دی اور اس کو بھی مختار کے ہاتھ سے اللہ نے قتل کروایا۔ اس طریقے سے 1,40,000 یزیدی مارے گئے تھے، 1,40,000 یزیدی مارے گئے تھے، بہت سے سزاؤں میں مبتلا کیے گئے، بڑے بڑے عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ اس کے بعد مختار سقفی بادشاہ بنا تھا۔ ایک شخص ایک مجلس میں ذکر ہو رہا تھا کہ قاتلین حسین جتنے بھی تھے، جتنے بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنوں نے قتل کیا یا جتنے خوش ہوئے یا جتنے آرزو رکھتے تھے، اللہ نے سب سے بدلہ لیا ہے، سب کو چن چن کر کے مارا ہے۔ تو ایک شخص کہنے لگا اسی مجلس میں، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، میں بھی تو حسین کے قتل میں شامل تھا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں زندہ ہوں۔ اتنا اس نے کہا اس محفل میں
اور چراغ جل رہا تھا، چراغ کی بتی صحیح کرنے کے لیے وہ آگے بڑھا، اس نے چراغ کی بتی کو بجھانا چاہا، داڑھی میں اس کے آگ لگ گئی، اور داڑھی میں آگ لگنی تھی کہ اس کے پورے بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ چلانے لگا اور چلاتے چلاتے نہر فرات میں کود گیا، یہاں تک کہ آگ نے اس کو جھلسا کر رکھ دیا، مر گیا۔ یہ تمنا رکھتا تھا، اللہ نے ان ظالموں کو یہ سزا دی تھی۔ اسی طریقے سے ایک شخص تھا، اس نے خواب میں ایک شخص اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو اندھا کیسے ہو گیا؟ ابھی تو تو دیکھتا تھا، اندھا کیسے ہو گیا؟ تو اس شخص نے کہا، ہم نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور ایک فرش بچھا ہوا تھا، اس میں 10 آدمیوں کے کٹے ہوئے سر رکھے تھے۔ وسیع درمیان میں پہنچ گیا تو اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہوئے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو حسین کے قتل میں شریک نہیں تھا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، تو شریک نہیں تھا تو کیا ہوا؟ تو یہ تمنا تو رکھتا تھا کہ حسین کو ہم بھی قتل کرتے، کاش کہ ہم بھی زمین کربلا پر ہوتے تو ہم بھی قتل کرتے، تو یہ تمنا رکھتا تھا۔ اس کے بعد نبی نے شہداء کے خون میں سلائی کو ڈبویا اور میرے آنکھ میں لگا دیا۔ جب میں صبح بیدار ہوا تو میری آنکھیں اندھی تھیں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو بھی اندھا کر دیا۔ ایک شخص کا چہرہ کالا پڑ گیا، لوگوں نے اس سے پوچھا، اے شخص، تو کوفہ میں بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، تو اچانک کالا کیسے پڑ گیا؟ تیرا چہرہ سیاہ کیسے پڑ گیا؟ تو اس شخص نے کہا، ہم نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے گھوڑے پر رکھا تھا اور گھسیٹا تھا، اسی درمیان سے جب میں رات میں سویا تو 2 فرشتے میرے خواب میں آتے ہیں اور دونوں فرشتے مجھے اٹھا کر کے آگ میں لے جاتے ہیں، آگ پر میرے چہرے کو رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا چہرہ آگ نے جھلسا کر رکھ دیا، میرا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ تو اللہ نے اس ظالم کو یہ سزا دی تھی جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر رکھا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طریقے سے قہر الہی، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب ایک ایک یزیدی پر آ ہی رہا تھا اور ایک ایک یزید قہر الہی میں مبتلا تھا۔ اسی درمیان میں مختار بن ابو عبیدہ ثقفی بادشاہ بنا اور اس نے قاتلین حسین سے انتقام لینے کا اپنے اندر حوصلہ رکھا، طاقت رکھی۔ یہ مختار کون تھا؟ یہ وہی مختار تھا جس کے مکان میں سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے جا کر کے رکے تھے کوفہ میں، وہی مختار تھا۔ اس کے باپ کا نام عبیدہ تھا، اس کی ماں کا نام حلیہ تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے بڑے علوم و فنون پر مہارت دے رکھی تھی۔ جب قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو چاروں طرف مسلمان ناراض تھے اور سب کے اندر یہ انتقام لینے کی آگ بھڑک رہی تھی کہ نواسے رسول کو جنہوں نے قتل کیا ان سے انتقام لیا جائے، بدلہ لیا جائے۔ سب ناراض تھے، چاروں طرف کے لوگ مسلمان ناراض تھے۔ اسی درمیان میں مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کھڑا ہو گیا اور چاروں طرف کا مسلمان اس کے ساتھ شامل ہو گیا اور سب مل کر کے قاتلین حسین سے بدلہ لینے لگے۔ سب سے پہلے مختار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، امام سے فرمایا، اے امام، ہم قاتلین حسین کو چن چن کر کے ماریں گے اور امام علی مقام کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے مختار، اگر وہ قاتلین حسین بھاگ گئے تو تو کیا کرے گا؟ تو مختار کہنے لگا، قسم خدا کی میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک کہ میں ایک ایک قاتلین حسین کو
زندہ قتل نہ کر دوں یا ان کو تہے تیگ نہ کر دوں اس وقت تک میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ یہ مختار نے کہا حضور آپ میرے لیے بس دعا کیجئے۔ امام زین العابدین کی دعا اور اجازت لے کر کے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضرت علی کے بیٹے تھے ان کے ساتھ مختار نے قاتلین حسین سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا اور اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے دیا کہ ایک ایک قاتلین حسین کو میرے حوالے کیا جائے، خبردار کوئی قاتل بچ کر کے نکل نہ پائے، اور سن لو جو شخص بھی قاتل حسین کو اپنے گھر میں پناہ دے گا، اپنے گھر میں رکھے گا، ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس کو قتل کریں گے، اس کے بچوں کو بھی قتل کریں گے اور اس کا گھر پورا اجاڑ دیں گے، اس لیے خبردار کوئی قاتل حسین کو اپنے گھر میں پناہ نہ دے۔ اور مختار نے یہ بھی کہا تھا اگر میں پورے کوفہ کو قتل کر دوں تب بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خون کا قطرہ، خون کے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا اگرچہ پورے کوفہ کو قتل کر دوں۔ مختار کا یہ اعلان سن کر تمام یزیدی اور قاتلین حسین گھبرا گئے، ڈر گئے، سب لرز گئے، اور میں نے کہا کہ ظالم بزدل ہوتا ہے، سب بھاگنے لگے، کوئی پہاڑ میں چھپنے لگا تو کوئی جنگل میں چھپنے لگا، کوئی پہاڑ کی کوہ میں اپنے آپ کو چھپانے لگا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ جب قہر الہی جب کسی پر ٹوٹتا ہے، جب اللہ کسی سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو قوم لوط کو بھی صفحے ہستی سے مٹا دیتا ہے، جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو قوم لوط کو اللہ نیست و نابود کر دیتا ہے، انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یزیدی چھپنے لگے، یزیدی ڈرنے لگے، بھاگنے لگے، مگر مختار کی فوج سب کو پکڑنے لگی اور سب کو لانے لگی۔ سب سے پہلے مختار نے یزید کی قبر کو کھدوایا، یزید کی قبر کھدوایا، اس میں ہڈیاں نکلی، مختار نے ان ہڈیوں کو دوبارہ جلوا دیا۔ پہلے آپ سنیں کہ یزید کی موت کیسے ہوئی۔ وہ ظالم بادشاہ جس نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی تھی، وہ ظالم بادشاہ جس کی اجازت سے اور جس کے حکم سے نواسہ رسول اور رسول اللہ کے خاندان پر 3 دن تک پانی کھانا بند کر دیا گیا تھا، انہیں 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا، ظلم کی انتہا ان پر کر دی گئی تھی۔ یزید کی بدولت، یزید کے حکم کی وجہ سے اس ظالم سے اللہ نے کیسا بدلہ لیا، اسے کیسی سزا دی۔ یزید ایک لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا، بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کے منہ میں زبان میں کیڑے پڑ گئے جس سے بدبو آتی تھی، لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، بڑی بھیانک بدبو آتی تھی اس کے منہ سے، لوگ اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک حکیم کو بلایا گیا جو آتش پرست تھا، غالباً روم کا حکیم تھا، اسے بلایا گیا، اسے دکھایا گیا تو اس حکیم نے فوراً کہہ دیا، برجستہ کہا اس نے کہا کہ یہ تو ایک لا علاج بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، تو جنگل کی سیر کیا کر، وہاں ہو سکتا ہے تجھے کچھ سکون، راحت و سکون میسر ہو، کچھ سکون ملے۔ یزید نے فوراً اپنے ٹٹو سپاہیوں کو حکم دیا کہ جنگل کی سیر کو چلو، چنانچہ یزید اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل کے لیے نکلا۔ وہاں جنگل میں یزید کو ایک ہرن نظر آیا، یزید ہرن کے پیچھے پیچھے دوڑا اور ہرن بہت دور تک یزید کو لے گیا، اس کے سپاہی پیچھے ہی رہ گئے۔ اچانک ہرن غائب ہو گیا اور یزید واپس پلٹنا چاہتا تھا کہ چاروں طرف سے دیوار چھا گئی اور چاروں طرف سے دیوار نے یزید کو اپنے گھیرے میں لے لیا، چاروں طرف سے دیوار نے یزید کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جب سپاہی وہاں پہنچے تو غیب سے آواز آئی کہ اے یزید کے سپاہیوں سنو، یزید کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ جب یہ غیبی آواز یزید کے سپاہیوں نے سنی تو وہ فوراً فرار ہو گئے اور سب کے سب اپنے گھر چلے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس دیوار میں یزید گر گیا تھا وہ جہنم کا صحرا تھا، جہنم کا ایک باغ تھا جہاں سانپ بچھو تھے اور جہاں بڑی دردناک آگ تھی، اسی میں یزید گر گیا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، خلیفہ ہارون
الرشید نے اپنے وزیر سے کہا کہ کسی ایسے شخص کو، کسی ایسے عالم کو میرے پاس لاؤ جس نے کوئی حیرت انگیز بات سنی ہو یا دیکھی ہو یا بچشم خود دیکھا ہو یا پڑھا ہو، کسی ایسے عالم کو میرے پاس لاؤ۔ وہ وزیر جاتا ہے، چاروں طرف دیکھتا ہے، لیکن اسے کوئی ایسا عالم نہ ملا جس نے کوئی حیرت انگیز بات سنی ہو۔ وہ اپنے مقصد کو نہ پا سکا۔ اس نے کہا کیوں نہیں، وہاں ایک عالمہ زاہدہ خاتون رہتی ہیں، ان کے پاس چل کر کے قسمت آزمائی جائے، شاید وہ کوئی حیرت انگیز بات جانتی ہو۔ وزیر اس عالمہ کے پاس گیا، خاتون کے پاس گیا۔ خاتون نے وزیر کو دیکھتے ہی اس کا سوال کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اے وزیر فلاں مقام پر جاؤ، ایک شخص ہے جو حیرت انگیز بات کو جانتا ہے جس سے تو اپنا مقصد پورا کر پائے گا۔